बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैट्रिक इंटर पेपर प्रेजेंटेशन। इस चैनल को बनाने का हमारा बेसिक पर्पज़ ये था कि हम मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग और दे कैन प्रेजेंट देयर पेपर इन बोर्ड क्लासेस। सो इस पर्पज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला हमारे लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आप अपने पेपर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे और अपनी राइटिंग को विद इन नो टाइम जो है इम्प्रूव कर लेंगे। लेक्चर्स में हमने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ किया है और जो सालों का तजुर्बा है, और अगर आप एक कोर्स को लेंथी टाइम में करते हैं, राइटिंग को साल हर साल लग जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन चंद लेक्चर्स के ज़रिए और की पॉइंट्स आपको बताकर आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर दिया जाए। हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है कि राइटिंग को ज़ावियों के साथ लिखें। बच्चे लिखेंगे तो वो समझने में उनको आसानी होगी और लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इन लेक्चर्स को आप गौर से सुने, देखें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी राइटिंग में इनकलाबी चेंजिंग आ जाएंगी। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से हमने आपको की पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। अगर आप उर्दू के पेपर को देखें, इस्लामियात, मैथ को, कि उसमें की वर्ड्स क्या हैं, बुनियादी अल्फाज क्या हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाएगी, मार्जिन लाइन क्या होता है, उसमें 4 से 5 जस्ट जो है मेन पॉइंट्स हैं। उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इंतहाई ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत लगेगी और चेकर को समझने में और इम्प्रेस करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मुख्तसर सवाल अगर क्लोज़ होता है तो उसको क्लोजिंग कैसे करना है, और जब एक मुकम्मल सवाल कंप्लीट हो जाता है तो मुकम्मल एंडिंग लाइन किस तरह से लगानी है, मार्जिन लाइन कैसे लगाने हैं, अंडरलाइन किस तरीके से करना है, टाइम को डिवाइड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में टाइटल के साथ आप लोगों को दी है। उम्मीद है कि आप उनको देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हम इस चैनल पर आप लोगों को राइटिंग के अलावा उर्दू का मेथड बता रहे हैं कि मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है, किस पॉइंट के कितने नंबर होते हैं, उसको लिखना कैसे है, हुरूफ तहज्जी के क्या अहमियत है, आपके ग्रामर है, उसका कॉमा, फुल स्टॉप, ख़त्मा, तफसील या राब्ता, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनको कैसे लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हम इसमें आप लोगों को बता रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको इंग्लिश ग्रामर जो है इंशाल्लाह ताला वो भी आपको कैप्सूल फॉर्म में देंगे कि टेंसेस को एक लेक्चर के अंदर, जिसको समझने के लिए साल दरकार होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर भी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, उनको भी हमने 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है और आपको उनकी शॉर्ट की देनी है। बुनियादी जो अल्फाज हैं उनको कैसे याद करना है, हल कैसे करना है, ये सारी बातें भी हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है, पैसिवाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, उनको इन सब चीज़ों को, इंग्लिश ग्रामर को हम आपको कैप्सूल फॉर्म में लेक्चर्स फराहम करेंगे। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश स्पोकन के लेक्चर्स होंगे और उसमें आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक अहम लेक्चर के बारे में बताने वाले हैं, जो लेक्चर उर्दू से रिलेटेड है, और इसमें असल पॉइंट क्या होता है और उर्दू की जो मुकम्मल लिखाई है वो 4 हरूफ के गिर्द घूमती है। उन 4 हरूफ का क्या रोल है और कैसे आपने उन 4 हरूफ को लिखना है, जिनके बगैर कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता। उनकी शेप का किरदार बहुत अहम है, वो आज हम आपको दिखाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स और दोस्त हमें ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें और आपकी रिज़ल्ट्स वगैरह, पिक्चर वीडियो थोड़ी उसकी रेजोल्यूशन का इशू है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे ही हम इंग्लिश ग्रामर की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वाइट बोर्ड पर वो लेक्चर आपको दिए जाएंगे। लेकिन चूँकि ये पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, इस वजह से हमने पेपर को फोकस किया है और लिखाई को हमने पेपर पर कैसे करना है पेन के साथ, ये चीज़ को फोकस किया है। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आइए आज का लेक्चर सुनते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 बुनियादी जो हरूफ हैं जिनके ये तमाम उर्दू की जो राइटिंग है वो घूमती है, वो हैं अलिफ, बे, जीम और दाल।
یہ جو سرکل ہے جیم کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دال واو رے اڑے زے وغیرہ یہ ان سب کی شیپ اور سائز اس جیسا ہوگا. اور بے کی جو لینتھ ہے بے فیملی پے تے ٹے وغیرہ یا بڑی اے وغیرہ یہ اس کا بہت اہم رول ہے. اور پہلے نمبر پر الف ہے. جتنے بھی رائٹرز ہیں ہوتے ہیں اور خوشخطی سکھاتے ہیں تو وہ یہ 4 ورڈ پہلے بتاتے ہیں لیکن ان کی امپورٹنس آپ کو آج بتائی جائے گی. لائک یہ جو دائرہ ہے سرکل یہ بنتا ہے یہ والا یہ جو دائرہ ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اسی سے موسٹلی جو حروف تہجی ہے وہ نکلتی ہیں. لائک اگر ہم سین بنانا چاہیں تو اس کے اوپر یہ جسٹ 3 دندیں لگائیں اور یہ سین بن گیا. اگر اسی کو ہم نون بنانا ہے ہم نے تھوڑا سا اس کی لینتھ کو بڑھائیں گے یہ نون بن جاتا ہے. اس کو اگر ہم کاف بنانا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم نے آگے سرکل لگایا نیچے والا دائرہ جو ہے وہ سیم ہی. الف بنائیں لام بنائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا الف لگا دیں یہ لام کی شیپ اختیار کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بڑا سین بناتے ہیں تو یہ دیکھیے نیچے والا دائرہ سیم ہے. اگر ہم اس کو صاد بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر اس کا صرف جسٹ سرا لگایا اور بیسک جو ہے وہ نیچے دائرہ سیم ہے. اسی طرح سے اگر آئین بنانا ہے تو یہ دیکھیے اگر اس کی جسٹ شیپ اوپر ہم نے اس کا سرا لگایا اور نیچے والا دائرہ سیم ہے. جیم آئین غائن بنانا ہے جیم بنانا ہے یا جیم پوری فیملی لکھنی ہے تب بھی نیچے والا جو سرکل ہے وہ سیم ہے. تو یہی وہ وجہ تھی جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بنیادی حروف جیم جو ہے اور اس کا سرکل جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم الف کو دیکھیں تو الف کا رول جو ہے وہ 90 ڈگری پر ہے اور الف کے بغیر موسٹلی الفاظ کمپلیٹ نہیں ہوتے. میم میں یا تویں وغیرہ میں اگر ہم لکھتے ہیں تو پھر بھی الف جیسی لمبائی کو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم تویں بناتے ہیں یا میم بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہاں سے نیچے یہ الف کی ہی شیپ آئے گی. اور اس کے علاوہ اب ہم آپ کو سنٹینسز لکھ کر بتاتے ہیں کہ کوئی بھی سنٹینس کا کوئی بھی لفظ ان 4 شیپس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں ایک لڑکا ہوں اس میں ہم نے میں لکھا تو یہ دیکھیے میں آپ نے اس میں کیا رول آیا ہے دائرے کا رول آیا. اس میں ایک میں الف آ گیا اور یہ دیکھیے اس میں کس چیز کا رول ہے اس میں بے کا رول آ گیا. یہ دیکھیں الف کا رول بھی ہے یہ سیپریٹ بھی ہے اور کاف کے ساتھ بھی ہے. اچھا کاف کو ہمیشہ جو بچے ہیں ان کو بتانا ہے کہ وہ اس کو جب آپ لکھیں گے تو یہ الف جیسی لمبائی اس کی کرنی ہے اور کلوزنگ بے جیسے ہی کرنی ہے 90 ڈگری پر. یہ 90 ڈگری میں نے لیکچر نمبر 2 میں بتایا حروف تہجی کو کیسے لکھتے ہیں اور اس کا زاویہ کیسے بنتا ہے. اور یہ جو اس کا دندہ لگے گا یہ 45 ڈگری پر لگتا ہے. یہ ڈگری کا جو استعمال ہے وہ لیکچرز میں فرسٹ لیکچرز میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا. یہ میں ایک لڑکا ہوں. اب لڑکا میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اڑے آ گیا. اڑے جو ہے یہ دال واو اڑے زے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس فیملی سے. اور کاف الف کا آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیں دوبارہ اس میں الف کا رول آیا. میں ایک لڑکا ہوں میں پھر دوبارہ آپ دیکھیں یہ اس میں واو کا رول آ گیا وہ دال فیملی سے کنسرن ہے اور نیچے پھر دوبارہ سے اس کا دائرہ آ جائے گا. اچھا اب آپ نے یہ بات بھی خاص خیال رکھنی ہے کہ ان کا جو سائز ہے دائروں کا وہ برابر ہو. اس کے بعد ہم نیا اگر کوئی سنٹینس لکھتے ہیں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. میں دوبارہ سے ہم اسی طریقے سے لکھیں گے. یہ دائرہ یہ آپ نے جیسے پہلے بتایا میں اپنے اب یہ جو چھوٹی یہ ہے بڑی یہ ہے اس کا سائز آپ نے دیکھنا ہے بے جیسا اس کا سائز ہو جتنا سائز آپ بے میں لکھ رہے ہیں. دائروں کا سائز برابر ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑی یہ ہے اس کا تعلق یہ کی طرح سے ہی ہے. اگر ہم اس کے اوپر یہ سرا لگا دیں گے ایسے اور آخر میں اس کو اس طریقے سے کر دیں گے تو یہ بڑی یہ بن جاتی. تو بے فیملی کے ساتھ بڑی یہ کا بھی تعلق بن جاتا. اپنے گھر اب گھر میں پھر دوبارہ سے رے کا استعمال ہوا ہے اور 45 ڈگری کا استعمال ہوا. گھر میں پھر دائرہ آ گیا. رہتا میں رے علیحدہ سے ہو گیا اور تے الف تا میں
الف کا استعمال ہو گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی سنٹینس ان 4 حروف کے بغیر، کوئی بھی جملہ، کوئی سنٹینس، کوئی اردو کی لکھائی لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ ان 4 حروف کا بہت زیادہ اس میں رول ہے۔ تو ان 4 حروف کی آپ پریکٹس کریں، دائرے کو گول بنوائیں، بار بار اس کی پریکٹس کریں۔ جب بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو پین سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فلو میں آ جائے گا، مارکر سے آپ کا ہاتھ فلو میں آ جائے گا، اور آپ اچھے سے اچھا پیپر پریزنٹ کر سکیں گے، اچھا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ان 4 بنیادی حروف کو جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ ایک جملہ ہم اور لکھتے ہیں، مجھے۔ اب مجھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ 2 چشمی ہے ہوتی ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نیچے والا جو اس کا سرا ہے یہ توئیں جیسا ہوتا ہے، اور اوپر والا جو سرا ہوتا ہے وہ سوار جیسا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے، اور اس کی دونوں جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ ان کا سائز برابر رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے لکھیں، اور یہ بڑی ڈال دیں۔ بڑی اے کا سائز جیسے کہ پہلے بتایا، سائز کا بہت رول ہے۔ سائز کو ہمیشہ دائرے کا، بے کا، دال کا اور الف کا، ان 4 کو آپ نے سائز میں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ سائز اگر برابر ہوگا تو آپ کی رائٹنگ واضح نظر آئے گی اور بہتر نظر آئے گی۔ مجھے اردو پسند ہے۔ اردو میں آپ الف، رے، دال، واو، آپ نے دیکھا دوبارہ سے، پسند میں پھر پے، نون، سین اور دال۔ اب اس میں دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پے میں جو ہے الف کا رول استعمال ہوا ہے پسند۔ ویسے تو ان میں سے الف، بے، جیم اور دال کا بھی رول اس میں استعمال ہوا ہے، لیکن سٹارٹنگ میں اس کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں، الف جیسا کرتے ہیں ہائٹ پر، تاکہ لفظ خوبصورت ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہے کا آپ نے لکھنا ہے کہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا سائز آپ نے بے جیسا، ایک جیسا، اپنے جیسا، جتنے بھی آپ کے حروف آئیں گے ان کا سائز سب کا برابر ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کی آپ پریکٹس کریں۔ اساتذہ کرام اس چیز کو غور سے دیکھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے دیکھیں مسٹیک، اور ان کو یہ لیکچر سمجھائیں، کلاس میں اس کی پریکٹس کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 دن کے اندر آپ اپنی لکھائی میں واضح فرق دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اور آپ کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔